نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے آزادی کی تلاش، جو کہ سابقہ موضوع ہے، اور اسی طرح ہمارا عنوان بھی سابقہ عنوان کی طرح ہے، نئے مفروضوں کی تشکیل۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حیات کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آج کل ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں کہ آزادی ہے کیا، آزادی کہاں ہے، اس کا رنگ و روپ کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، قد و کاٹھ کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، خد و خال کیا ہیں۔ آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور کافی عرصہ سے ہم آزادی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے 12 عدد مفروضے لیے تھے اور ان مفروضوں کو ہم نے چیک کیا ہے، ٹیسٹ کیا ہے، ان پر تجربات کیے، لیکن افسوس کہ ان 12 مفروضوں کی وجہ سے، 12 مفروضوں کی بدولت، ان کے سبب ہمیں آزادی نہ مل سکی۔ تاہم ان 12 مفروضوں سے ہمیں کچھ خصوصیات ضرور ملی ہیں۔ ان خصوصیات کی مدد سے اب ہم نئے مفروضے تشکیل دیں گے، کیونکہ جب تک کسی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے اسے تجربات کی بھٹی سے نہ گزارا جائے، اس پر تجربات نہ کیے جائیں، تجربات سے اس کو پروو نہ کیا جائے، ثابت نہ کیا جائے، تو آج کی دنیا کا انسان اسے تسلیم کرنے سے انکاری۔ کسی حقیقت کو، کسی فیکٹ کو منوانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر تجربات کیے جائیں اور تجربات سے اس کو ثابت کیا جائے۔ آزادی کے بارے میں ہم کو اپنی طرف سے ڈیفینیشن بنا کر واضح کر کے لوگوں کو بتا دیں کہ جناب یہ آزادی ہے، تو اس کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے، پڑھا لکھا طبقہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا، قانون دان اس کو تسلیم نہیں کریں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی اس کو تسلیم نہیں کرے گی، قوانین اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جو آزادی ہم تلاش کریں وہ آزادی پروو ہو، تجربات سے اس کو ثابت کیا جائے۔ لہٰذا جو مفروضے ہم نے لیے تھے 12، ہم ان میں ناکام رہے۔ اب ہم آگے نئے مفروضے لیں گے، لیکن ان مفروضوں کو لینے کے لیے ہم جو پچھلے حقائق تلاش کر چکے ہیں، جو پچھلی خصوصیات ایسی تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو حصول آزادی میں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں، ان خصوصیات کو نئے مفروضوں میں رکھیں گے تاکہ آزادی کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو میں اب تک آپ حضرات کے سامنے 11 عدد مفروضوں کی خصوصیات جو میں نے تلاش کی تھیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اب 12واں مفروضہ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، اور 12واں مفروضہ ہمارا کیا تھا کہ قدیم خیالات پر عمل پیرا رہنا ہی آزادی ہے۔ قدیم خیالات اور نظریات پر عمل پیرا رہنا ہی آزادی ہے، اور اس مقصد کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے 5 تجربات کر چکا ہوں۔ پہلا تجربہ جو تھا وہ تو میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، عمر دین اور کرم دین کا واقعہ، جو کاشتکار تھے۔ ایک نے جدید سائنٹیفک ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے جدید مشینری کو استعمال کیا اور زیادہ پیداوار حاصل کی، جبکہ دوسرا کرم دین جو تھا اس نے جدید ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی، جدید مشینری استعمال نہیں کی، لہذا اس کی فصل کم ہوئی۔ تو آج ہم ایک دوسرا جو تجربہ کریں گے اسی مفروضہ کے تحت۔ ہمارا مفروضہ ایک بار پھر سن لیں، ہمارا مفروضہ ہے کہ قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا ہی آزادی ہے۔ قدیم خیالات اور نظریات پر قائم دائم رہنا یا قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا ہی آزادی ہے۔ تو اب محمد عاقل نامی ایک بچہ تھا، محمد عاقل، اس کا باپ تھا محمد کامل۔ محمد عاقل جو تھا وہ محمد کامل کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، ان کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، اور محمد عاقل ذہنی مریض تھا۔ یہ ہمارا دوسرا تجربہ تھا، اسی مفروضہ میں ہمارا دوسرا تجربہ ہے یہ۔ اس مفروضہ کے تحت ہم نے 5 تجربات کیے تھے، پہلا تجربہ آپ کو بتا چکا ہوں، دوسرا آج کر رہے ہیں۔ تو محمد عاقل اپنے باپ محمد کامل کا اکلوتا بیٹا تھا اور ذہنی مریض تھا۔ دراصل اس پر پاگل پن یعنی شیزوفرینیا کی بیماری کے ابتدائی آثار ظاہر ہو رہے تھے۔
اس کا باپ محمد کامل بیچارہ دیہاتی آدمی، تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شیزوفرینیا ہوتا کیا ہے، پاگل پن ہوتا کیا ہے۔ اگر وہ ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر سے بر وقت اس کا علاج کرا لیتا، محمد کامل اپنے بیٹے کا، محمد عاقل کا، کسی قابل ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا لیتا جو ذہنی اسپیشلسٹ ہوتا، سائیکاٹرسٹ ہوتا، اس سے علاج کروا لیتا تو بر وقت اس کا علاج ہو جاتا اور وہ تندرست ہو جاتا، محمد عاقل ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن اس کا باپ محمد کامل پرانے خیالات کا آدمی تھا، پرانے نظریات کا حامی تھا، پرانے خیالات کا حامی تھا۔ وہ پرانے خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا آزادی سمجھتا تھا کہ یہ آزادی، پرانے خیالات کو زندہ رکھا جائے، دقیانوس کی خیالات کو زندہ رکھا جائے اور پرانے نظریات کے ساتھ ساتھ چلا جائے، وہ اس بات کا حامی تھا اور جدید رویوں سے بھی دکتا تھا۔ تو محمد کامل نے پاگل پن کا شکار اپنے بیٹے کا علاج میڈیکل کی تعلیم کی اعلیٰ ڈگریاں رکھنے والے ڈاکٹروں سے نہیں کروایا، ان کی بجائے غیر مستند اور جاہل حکیموں کے پاس چلا گیا۔ ان کے پاس بھاگتا پھرا، کبھی ایک حکیم کے پاس، کبھی دوسرے حکیم کے پاس، اور تویز گنڈا کرانے والوں کے پاس بھی جاتا رہا۔ کہیں سنتا کہ فلاں پیر کے بڑے کرامات ہیں جی، بڑا وہ تو اچھا، اس کے بڑے تویز چلتے ہیں، بڑا اس کا دم پھوکا چلتا تھا، وہاں چلا جاتا وہ۔ نتیجتاً اس کا بیٹا ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گیا، کیونکہ اس کو ضرورت تھی علاج کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم بیمار ہو علاج کراؤ، علاج سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس وہ جو تھا محمد عاقل ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گیا، کپڑے اتار کر ننگ دڑنگ گھر سے نکل گیا اور پھر کبھی گھر نہ آیا۔ گھر پھر اس نے کیا آنا تھا، اس کا علاج ہی نہیں ہوا۔ وہ پاگل پن کا شکار تو تھا، شیزوفرینیا کی بیماری اس پر حاوی ہو رہی تھی، بر وقت علاج ہو جاتا تو بچ جاتا، بر وقت علاج نہیں ہوا، بر وقت تویز گنڈے لیے گئے یا حکیموں کے پاس، ان کے پاس سے جا کر پھکیاں لی گئیں اور پھر کبھی وہ گھر نہ آیا۔ محمد عاقل بیٹے کے غم میں رو رو کر ہلاک ہو جانے والی بیوی کی موت اور نہ تھمنے والے اپنے آنسوؤں کو اس نے تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لی۔ محمد کامل نے سمجھا کہ یہ تو میری تقدیر تھی، علاج نہیں کروایا، کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس نہیں گیا، پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، لیکن بیٹے کے پاگل پن کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا اس نے۔ اور اہل علم ڈاکٹروں سے اس نے کوئی مدد نہیں لی اور مدد لینے کو اپنی انا کی توہین سمجھتا رہا، اپنی انا کی توہین سمجھتا رہا، اس لیے کہ وہ پرانے خیالات کا حامی تھا، دقیانوسی خیالات کا حامی تھا، قدیم نظریات کو زندہ رکھنا آزادی سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہی آزادی ہے، قدیم نظریات کے ساتھ چمٹے رہو، قدیم نظریات کے ساتھ لگے رہو، ان کو نہ چھوڑو، یہی آزادی ہے۔ بلا شبہ محمد کامل آزاد نہ تھا۔ کیوں جی؟ آپ سن رہے ہیں میری بات، کیا محمد کامل آزاد تھا؟ ہم اسے کہیں گے کہ وہ آزاد تھا؟ ہرگز وہ آزاد نہ تھا، بلکہ اپنے قدیم رویوں اور دقیانوسی خیالات کا غلام تھا۔ وہ غلام تھا، نان لبرل تھا، لبرل نہیں تھا، آزاد نہیں تھا۔ اگر وہ آزاد ہوتا تو زندگی کے راستہ میں سامنے آنے والے جدید رویوں کو خوش آمدید کہتا، اہل علم ڈاکٹروں سے اپنے بچے کا علاج کرواتا، ان کے پاس جاتا۔ لیکن افسوس، اس نے قدیم رویوں کو زندہ رکھا، قدیم خیالات کو زندہ رکھا اور قدیم نظریات کے ساتھ چمٹا رہا اور ناکام ہو گیا اور آزاد نہ رہا بلکہ غلامی کی زندگی میں چلا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔